یہ عقیدے ہمارے اندر لائے گئے باقاعدہ پوری پلاننگ سے، اور یہ قوت بنتی گئی، اور مسلمان امت کے اندر یہ زہر کے خنجر کی طرح چپتی رہی حتیٰ کہ آج تک بھی چھپی ہوئی ہے۔ آج تک بھی آپ میپ دیکھ لیجئے، عرب کنٹریز اور گلف کنٹریز اور اس کے بارڈرز میں یہ ایران خنجر کی طرح چھپا ہوا ہے، جو سب کی طرف سے خطرناک ترین کھیل کھیل رہا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے، مکے پہ حملہ کرنا، کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنا بھی بہت معمولی بات ہے، جو کہ کئی مرتبہ کر چکا ہے۔ حجاج مینا کے میدان میں ہو تو بھی انہیں قتل کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ اہل سنت ہیں اور ان کے لیے قتل کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ گزشتہ حج میں ان لوگوں نے عرفات کے میدان میں، مینا کے میدان میں بڑی بڑی کھلبلیاں مچائی۔ یہ وہی لابی ہے جو کام کر رہے ہیں، آگے 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 آگے۔ ہاں، عوام شیعہ میں یہ باتیں نہیں معلوم ہوں گی، لیکن ان کے جو سرغنے ہیں وہ جانتے ہیں سب کچھ، اور آج ہم نہ جاننے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ شیعہ سنی بھائی بھائی، حالانکہ ان کی کسی بات سے ہماری مماثلت نہیں ہوتی۔ ان کا عقیدہ بلا فصل حضرت علی اللہ کے رسول کے بعد، ہمارا عقیدہ اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، اس کے بعد علی ہے۔ ان کا عقیدہ 40 پاروں کا ہے، ہمارا عقیدہ 30 پارے جو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کے ذریعے بھیجا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جبرائیل نے خیانت کی اور یہ دشمن علی فرشتہ ہے، جو اللہ نے وحی دے کے کہا کہ علی پہ جا کے اتارو تو انہوں نے محمد پہ اتار دیا، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جبرائیل امین ہے، امین ہے وہ، مطاع ثم امین ہے وہ۔ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، یہ ان سے بغض رکھتے ہیں۔ ان کی لابی یہ ہے کہ اہل سنت کو اڑاؤ، ہماری لابی یہ ہے کہ اہل سنت کو بچاؤ۔ ان کی لابی یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر فضا مقدر کر دو بے حیائی کے لباس میں۔ ہماری لابی یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر امن و امان کے ساتھ ان کے اندر بے حیائی کو دور کرو، حیا لاؤ۔ آج جتنی لابیاں کام کر رہی ہیں نا بے حیائی کے، ان سب کے اندر یہ بھی ہیں، ان سب کے اندر یہ بھی ہیں۔ بلکہ ان کا عقیدہ ہے کہ انسان چند دن کے لیے پیسہ دے کے بیوی بنا سکتا ہے اور جب چاہے چھوڑ کے جا سکتا ہے، اسے یہ متع کہتے ہیں۔ حالانکہ شریعت محمدی میں متع حرام ہے۔ شادی کرنا ہے زندگی بھر کی نیت سے کرنا ہے، یہ اور بات ہے کہ بعد میں طلاق ہو جائے، لیکن نیت پہلے ہی یہ ہے کہ میں 4 دن کے لیے شادی کر رہا ہوں تو وہ شادی حرام ہے، زنا ہے۔ اور یہ شادی شیعت کے اندر سب سے بڑا مذہبی عقیدہ ہے کہ ان کا ہر آدمی متع کرنا جائز نہیں بلکہ کرنا چاہیے، 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 6 دن کے لیے، 1 سال کے لیے، اس کے بعد وہ بھیج دے تو بالکل صحیح ہے، جو متع کہتے ہیں۔ ایسے ہر معاملے میں ڈیفرنٹ ہے، اور ان کی لابی ہی اسلام دشمنی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں کیا مارنے کی سازشیں کی، وہ کیسے ہمارے سے ٹھنڈے دل پہ برداشت کریں گے، ہمارے سے اچھا سلوک کریں گے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، ان کے معاملات میں ہم آگے بڑھ کے اور سپورٹ کرنا۔ محرم آیا، عاشورہ آیا، انہوں بھی کیا کہتے، درد مندی سے روزہ رکھتے، کہتے ارے بیوقوف، ان بدبختوں کی اتباع کرتا ہے جنہوں نے اسلام کی جڑیں کھوکھلے کرنے کے لیے اپنی زندگیاں لگائی۔ کھائی کا روزہ، کس کا روزہ؟ جیسے حسنین کریمین شہید ہوئے ویسے عثمان بھی شہید ہوئے، عمر بھی شہید ہوئے، ان کا بھی روزہ رکھو۔ تم نے کبھی رکھا؟ حسین مرتبے میں بڑے ہیں، حضرت ابو بکر و عثمان علی بڑے ہیں، ان کا کوئی روزہ نہیں۔ تعزیہ کو کتنے لوگ کیا ہیں، تعزیت کے وقت نہ کرتے ہیں تو لیکن کم از کم کالا کپڑا تو پہن لیتے تعظیماً، تعزیہ نہیں مارتے ہیں تو بھی کالا کپڑا پہن لیتے۔ کیوں؟ حضرت حسین کو قتل کیا گیا۔ کتنے لوگ ہیں شادی بیاہ نہیں کرتے محرم میں، سنی، کتنے لوگ ہیں جو سنی ہو کے کیا ہے کالا لباس پہنتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سنی ہو کے کیا ہے اس ماہ میں کوئی بھی میٹھا نہیں پکاتے، اس ماہ میں کوئی دعوت نہیں کرتے، تعزیہ دیکھنے کے لیے مقررہ وقت پہ بھاگ کے جاتے، ان کو ستائش کی نظر سے دیکھتے کہ کیا کام کر رہے ہیں۔ یہ پورا ان کا سپورٹ کرنا ہے۔
اور سپورٹ کس کو کر رہے ہو؟ جو تمہاری ہی جڑیں اندر سے کاٹ رہا ہے، تم نامعلوم حیثیت سے جا کے ان کی سپورٹ کر رہے ہو، جو تمہیں کیا ہے اگر موقع ملے گنوں اور توپوں سے اڑا دے، تمہیں اتنا غصہ اندر دبائے ہوئے ہو اور تم جا کے اس کے پاؤں دھوتے ہو۔ یہ کیسا معاملہ ہے؟ کیوں اتنی جہالت برتتے ہو؟ کم از کم اپنے دشمنوں کو تو پہچانو کہ کون دشمن ہے، کون دوست ہے۔ آج یہ لابی صہیونیت اور شیعیت، یہ دونوں مل کے مسلم امت کے اوپر ایک جال بن چکی ہے۔ اگر ہم اس خطرے کو نہ بھاپیں گے تو یاد رکھو بہت جلد یہ لوگ جو مقدس مقامات ہیں اس کو بھی نہ چھوڑیں گے، جو کہ حال میں ہمارے واقعات ہو چکے ہیں۔ حج کے دوران، رمضان کے دوران ان کی سازشیں بڑھتی جاتی ہیں۔ تو جب تک ہم اس کا احساس نہیں کریں گے ہم اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ فہم دے، وہ طاقت دے، وہ آنکھ دے جو کہ دشمن کو دشمن پہچاننے کی طاقت ہو، جو دوست کو دوست پہچاننے کی طاقت ہو۔ اللہ صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔